اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے۔ بخاری اور مسلم۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ حقیقت میں حیا ایسے کردار کا نام ہے جو بہت ہی بری چیزوں کے چھوڑنے پر آمادہ کرے اور صاحب حق کو حق پہنچانے میں ہونے والی کمی اور کوتاہی سے روکے۔ ہم نے ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ نعمتوں اور کوتاہیوں کو دیکھ لینے کا نام حیا ہے، چنانچہ ان دونوں کے بیچ پیدا ہونے والی حالت کو حیا کہتے ہیں۔ فائدہ: اس میں اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حیا کا بیان ہے، لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیا عورت کا خاص گن ہے، خاص کر کنواری عورت تو شرم و حیا کا پیکر ہوتی۔ مغربی تہذیب کی جو لعنتیں اسلامی ملکوں میں لے آئی ہیں، ان میں سب سے بڑی لعنت عورت کو شرم و حیا کے زیور سے محروم کرنا ہے، کیونکہ اسلامی تہذیب کے لیے یہی آخری گھراؤ ہے۔ اس کو بھی دشمن ڈھانے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے تاکہ وہ اس فتنے سے بچ سکیں۔ راز کی حفاظت کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کی بابت پوچھا جائے گا۔ فائدہ: عہد دو لوگوں کے بیچ خفیہ بات اور پیمان کا نام ہے جو ایک راز اور امانت ہوتا ہے۔ اس کی پاسداری اور حفاظت کا مطلب راز کی حفاظت اور اس کی پاسداری ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے یہاں سب سے بدتر درجے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے، پھر وہ راز کو پھیلائیں، یعنی دوستوں میں مزے لے لے کر بیان کریں۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔